آج ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک کمال کی سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اللہ کے ذمے ہے. انہوں نے کہا اللہ کے ذمے ہے پاکستان کی اکانومی، اور اس کی پراسپیرٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے. وہ اللہ پورا کرے گا. اس کی اکانومی کو بچانا، اس کی خوشحالی یہاں پر لانا، یہ اللہ میاں کے کام ہے، اللہ میاں کا فرض ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے چوکی دار، وہ جب سڑکوں پر اور گلیوں میں رات کے وقت پہرا دیتا ہے اور گزرتا ہے تو گھروں کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ آواز لگاتا ہے کہ جاگ دے رہنا میرے تے نہ رہنا. تو اسحاق ڈار صاحب کیا یہ فرما رہے ہیں کہ جاگ دے رہنا میرے تے نہ رہنا؟ اور ابھی حکومت نے دوبارہ اس کے اوپر جو مارکیٹ کو فری کیا تو حالات یہ ہو گئے کہ 35-40 روپے پاکستان کا جو روپیہ گر گیا ہے. اور پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا اللہ ذمہ دار ہے. مطلب یہ ہے کہ ساڑھے تو کوئی امید نہ رکھنا. فائنینشیل ٹائمز جو ہے آپ کو پتا ہے کہ برٹش وہ ہے نیوز پیپر ہے، ان کے مطابق پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اس صورتحال میں پاکستان کی معیشت ڈوبنے کا خطرہ ہے. جے ہند دوستو، پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت. ایک طرف پاکستان آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہا ہے، وہیں پر پاکستان کے منسٹر اس کے اوپر کامیڈی کر رہے ہیں. وہیں پر پاکستان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے ایک عجیب و غریب بیان پبلک کے سامنے دیا، جہاں پر اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت اب پوری طرح اللہ کے بھروسے ہے. اللہ پاکستان کی معیشت سنبھالے گا اور اللہ کے بھروسے ہی پاکستان کی معیشت ابھرنے والی ہے. جہاں پر پاکستان میں یہ حالت ہے، وہاں پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے منتریوں کی، جہاں پر فائنانس منسٹر کا ایسا جواب بہت ہی چونکانے والا تھا، کیونکہ پاکستانی منسٹر یا گورنمنٹ خود تو کچھ کر نہیں رہی ہے اور اب انہوں نے پوری طرح سرنڈر کر دیا ہے ایسا لگ رہا ہے. کیونکہ اگر پورا دیش اللہ کے بھروسے ہی چلنے والا ہے تو آنے والا کل پاکستان میں بہت ہی خوفناک ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستان ضرور ڈیفالٹ کرے گا. اور یہ جو بیان دینے والے منسٹر ہے وہ 6 مہینے کے اندر ہی پاکستان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ سب ڈوئل نیشنل ہے، کسی کو بھی پاکستان کی پڑی نہیں ہے. اور یہی کارن ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا بھلا نہیں چاہتا اور پاکستان کو اس آرتھک سنکٹ سے کیسے باہر نکالے اس پہ کام کرنا نہیں چاہتا. ایسے ہی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے. اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے. دھنیہ واد. ڈار صاحب کی جو سپیچ تھی جس میں انہوں نے خدا کے حوالے کر دیا پاکستان، وہ لگ رہا تھا کہ ان کی آخری سپیچ ہے. اگر آخری نہیں تو انہوں نے اپنی شکست ضرور اس میں اپنی ایکسپٹ کر لی. انہوں نے کہا جی کہ میں وہ جو آتے ہی کہتے تھے نا ڈالر کو ڈانگ پھیرنی ہے، ڈالر نیچے گر جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جس طریقے سے مجھے تو لگ رہا مفتاح اسماعیل کی بد دعائیں لگ گئی ان کو. وہ بیچارہ ٹی وی پہ روتا رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے ہیوملیٹ کیا. اور یہاں تک ہمارے نواز نون لیگ کے، مسلم لیگ کے کہتے تھے لوگ کہ یہ باہر جا کے کرے گا بھی کیا، اس کی نہ تو کچھ شناخت ہے، نہ آج تک اس نے کوئی الیکشن جیتا ہے. اس کی اپنی پچھلی دفعہ کسی نے یہ بھی کہا کہ شاید مفتاح اسماعیل پی ٹی آئی جوائن کر لیں، تو کسی نے کہا تھا ہاں ان کی نون لیگ میں ان کو جانتا بھی کون ہے. لیکن اس وقت آئی ایم ایف کی منتیں ترلے ہو رہی ہیں، اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. روزانہ کہا جاتا ہے کہ وہ آ جائیں گے، 9 فروری تک یہاں رہیں گے. اسحاق ڈار نے امریکہ کو بھی کہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے آئی ایم ایف کو صافن کرنے کے لیے، جو انہوں نے نہیں اس میں کوئی بات کی. تو وہ جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے چوکی دار، وہ جب سڑکوں پر اور گلیوں میں رات کے وقت پہرا دیتا ہے اور گزرتا ہے تو گھروں کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ آواز لگاتا ہے کہ جاگ دے رہنا میرے تے نہ رہنا. تو اسحاق ڈار صاحب کیا یہ فرما رہے ہیں کہ جاگ دے رہنا میرے تے نہ رہنا؟ کہ بھائی دیکھیں حالات تو خراب ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ کہیں گے میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کے جو پاکستان اس کی اکانومی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تو آپ میرے اوپر بیٹھے رہے، میرے ذمے پہ لگا دی. یعنی کیسی یہ ایسی ہلیریس سٹیٹمنٹ ہے. میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اسحاق ڈار صاحب نے یہ فرمایا. میں آپ کو سنوا دیتی ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو ابھی سنواتی ہوں. جناب انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے.
اچھا وہ ایک جگہ گرین لائن ٹرین کا جو ہے وہ اس کی انوگریشن تھی, وہاں پر وہ خطاب کر رہے تھے, تو آپ ذرا یہ سنیے انہوں نے کیا فرمایا. اسپاٹ مارکیٹ سے نکلیں گے, پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے. میرا ایمان ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. یہ واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہم لوگوں کی ایز اے نیشن وہ نیت اور جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ واحد کنٹری ہے کہ جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے, کلمے کے نام پر جو ملک بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو کریٹ کیا, جس کنٹری کو, تو پھر ذمہ داری بھی اس کی ہے اس کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا, اس کی اکانومی کو بچانا, اس ملک کو بچانا. تو ہم جو ہیں وہ ہمارا ذمہ اوش پوش, اب تو جو ہوگا وہ بس اللہ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, ویسے تو اگر آپ اس کو دیکھیں, آپ غلطی سے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ انہوں نے کلمہ شہادت کا ہے. ہاں, وہ جنازہ لے جاتے وقت جو کلمہ پڑھا جاتا ہے نا, ہاں, تو وہ آخری کلمہ ہوتا ہے بس تو وہ والا انہوں نے کلمہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اکانومی کا جنازہ جو ہے وہ تو نکل ہی چکا ہے, لیکن ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. اب یہی بات ہم اتنے عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے نا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے 75 ایئر سے سب کچھ جو ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈالا ہوا ہے. اگر اس طریقے سے یہ کنٹریز جو ہیں ساری دنیا کے, وہ اپنے کام اسی طریقے سے چھوڑ دیں کہ بھئی کیا کریں, یہ تو یہی ہے, چلیں ہم کہیں کم از کم اسلامک کنٹریز جو اتنے بڑے بڑے ترقی کرتے ہوئے ہمیں ملک نظر آ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ کلمے کے نام پر سعودی عربیہ بھی نہیں بنا تھا, صرف یہ پاکستان بنا تھا. سعودی عربیہ دیکھیے ترقی کر کے کہاں جا رہا ہے, وہ کلمے کے نام پر نہیں بنا تھا, اس کی ذرا ترقیاں دیکھیے, یو اے ای کی ترقیاں دیکھیے. ذرا اسی کو ذرا تھوڑا سا وہ غور فرما لیتے تو یہ نہ کہتے. لیکن فائنینشیل ٹائم نے ایک اور شاید الارم بجایا ہے فور پاکستان کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ریزروائرز ہیں فارن کرنسی کے, وہ انتہائی کم ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ڈسٹروائے جو لیول ہے, جو ایج ہے, اس کے اوپر کڑی ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مطلب یہ فائنینشیل ٹائمز جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ برٹش وہ ہے نیوز پیپر ہے, ان کے مطابق پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اس صورتحال میں پاکستان کی معیشت ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو میرے خیال میں ہم بہت دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں, میں, میرے جیسے اور بہت سارے دوست ہماری یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یار سچویشن آپ کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے, آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں یا کسی اور سے, لیکن آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. اگر جان بچانی ہے, وینٹیلیٹر آکسیجن جو سلنڈر ہے وہ نیچے کی طرف تیزی سے آ رہا ہے اور آکسیجن ختم ہو رہی ہے. سانس لینے میں دشواری پہلے سے تھی اور اب مزید بڑھ رہی ہے, اور انسان ایسی صورت میں پھر ایکسپائر کر جاتا ہے. سیم لائک سچویشن ان پاکستان رائٹ ناؤ از گوئنگ آن.